بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث نمبر 52۔ راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبہات استبرع لدینہ وعرضہ ومن وقع في الشبهات قراع يدعى حول الحمى يوشك أن يواقيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي قلبي۔ فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دنیا کے اندر حلال بھی ہیں اور حرام بھی ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں شبہ والی چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کو بچا لیا، اور جو اس مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال ایسی ہے گویا کسی بادشاہ کی چراگاہ کے برابر میں وہ اپنے جانور چرا رہا ہے، اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اور وہ اس کے جانور اس بادشاہ کی چراگاہ میں کبھی بھی منہ مار سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس کی چراگاہ میں منہ ماریں گے تو یہ شاہی مجرم ہو جائے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں کی اپنی چراگاہیں ہوتی ہیں، چراگاہیں جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے جانور ہوتے تھے، گھوڑے وغیرہ اور اونٹ جانور اور ہاتھی وغیرہ، ان کے لیے ان کو چراگاہیں رکھنی پڑتی تھی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے بادشاہوں کی اپنی چراگاہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی چراگاہ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں یہ محرمات، یہ اللہ کی چراگاہ ہیں، اور جو اس میں منہ مارے گا وہ اللہ کا مجرم ہوگا۔ جو بادشاہ کی چراگاہوں میں جس کے جانور منہ مارتے ہیں وہ بادشاہ کا مجرم جیسے ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال دے کر فرمایا کہ جو اللہ کی چراگاہوں میں منہ مارے گا ان کی مثال محرمات کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اللہ کی چراگاہوں سے، کہ ان میں جو منہ مارے گا وہ اللہ کا مجرم ہو جائے گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو تمہارا پورا جسم سدھر جائے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے، اور وہ لوتھڑا جو ہے وہ تمہارا دل ہے۔ یعنی یوں فرمایا ہے کہ تم محرمات سے بچو تو مشتبہ چیزوں سے بچو، اگر محرمات سے بچنا ہے تو مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اگر تم مشتبہ چیزوں میں پھنس گئے اور پھر جو ہے تم محرمات یعنی حرام چیزوں میں مبتلا ہو گئے تو یہ حرام چیزیں تمہارے دل کو بگاڑ دیں گی، اور تمہارا دل بگڑ جائے گا تو پھر تمہارے سارے اعمال خراب ہو جائیں گے، تمہارے پورے اعمال کو وہ بگاڑ دے گا۔ تو مشتبہ چیزوں کی مثال ایسی ہے، شبہ والی چیزیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، ایک عورت تھیں ان کے زمانے میں، تو ان کے وہ عورت جو ہیں ایک دن سوت کاٹتی تھی، ایک دن وہ اپنی چھت پہ بیٹھی ہوئی سوت کاٹ رہی تھی، تو وہاں سے حاکم کی سواری گزری، اور حاکم کی جب سواری گزری تو اس کے ساتھ بہت ساری بڑی بڑی مشالیں تھیں حاکم کے ساتھ میں، اور جب وہ پاس سے گزری تو ان کی خوب روشنی ہو گئی۔ اس عورت نے وہ سوت تیزی سے کاٹنا شروع کر دیا، جلدی جلدی کہ اس روشنی میں اچھے سے کاٹ لوں گی سوت۔ خوب اچھے سے اس نے جو ہے کافی دیر، جب حاکم کی سواری جو ہے وہاں سے گزری، کافی لمبے جلوس ہوتے تھے ان کے پیچھے، تو وہ سوت کاٹ کر کے تیز تیز کاٹتی رہی۔ اس کے بعد جب وہ نکل گئی سواری، پھر ان عورت کو خیال آیا کہ یہ میں نے حاکم کی روشنی میں سوت کاٹا ہے تو یہ تو میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں مسئلہ پوچھنے گئی، تو پوچھا کہ میں ایسا کر رہی تھی، میں سوت کاٹ رہی تھی اور اس طرح سے جو ہے حاکم کی سواری گزری اور اس کی مشالوں کی روشنی میں میں نے یہ سوت کاٹا ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے تقویٰ دیکھا ان عورت کا، یہ جو اللہ کی بندی تھی، ان کا تقویٰ دیکھا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے جتنا سود کاٹا ہے اس دن اس رات میں جتنا سود کاٹا ہے وہ سارا صدقہ کر دو۔ حالانکہ وہ ان کے لیے جائز تھا، لیکن اس وقت کے یہ لوگ تھے، یہ اللہ والے تھے،
یہ ان محرمات سے، ان شبہ والی چیزوں سے بچنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کو مشورہ بھی اسی طرح کا ان علماء نے، ان عالم نے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشورہ بھی اسی طرح کا دیا کہ تم اپنا سارا ہی سود اس وقت کا، اس رات کا سارا ہی صدقہ کر دو۔ تو ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ میں نے حاکم کے روشنی میں جو ہے میں نے سود کاٹا ہے۔ تو یہ شبہ والی چیزوں سے مراد یہ ہے، شبہ والی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جن میں شبہ پیدا ہو جائے کہ کہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس طرح کی چیزوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ ہم حرام سے بچ جائیں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تمام بیماروں کے لیے دعا کریں، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ تمام جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔